کو اٹھائیں، اپنے آپ کو حلیم کریں کہ خداوند میں ہمبل ہوتی ہوں اور خداوند مجھ سے بات کر، میرے کانوں کو مسا کر خداوند، تاکہ جب میں تیری آواز کو سنوں تو خداوند اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آج کا کلام خداوند 30-60 پورا 100 گنا پھل لائے اور ابلیس کی کوئی تاثیر بھی آج کا کلام چھیننے نہ پائے۔ ایک ایک کو برکت دیجئے، پاک کیجئے، شفا دیجئے۔ پاکرو ہم آپ کو آنر کرتے ہیں اس جگہ پر، ہر ایک زندگی میں خداوند جو تیرے قدموں میں آئی ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور تجھ سے مانگا ہے، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ خداوند سے کہیں کہ مجھے سیر کر اور میری کمزوریوں کو مجھ پر عیاں کر، تاکہ آج کے کلام سننے کے بعد میرا جیون سیم نہ رہے، میری زندگی سیم نہ رہے، اور میں بڑھتی جاؤں خداوند میں اور اس کا جلال ظاہر کروں، جب تک زندہ رہوں اس کی مرضی کو پورا کروں، یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ پاکرو کی پریزنس کے لیے، یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں۔ آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ خداوند کا شکر ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھنے لگی ہوں بائبل میں سے، جو آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ آج خدا کا روح ہمیں اس میں سے کیا سکھاتا ہے۔ ہاللویا۔ پورا دھیان ادھر دیں، میرے ساتھ نکالیں پہلی سلاطین 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ پہلی سلاطین 3 باب 16 آیت، پیج نمبر 328۔ میں پڑھتی ہوں، غور سے سنیں۔ کلام میں لکھا ہے، اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھیں، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی، میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہیں۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو، تاکہ وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی
क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इसराइल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। सब बोले आमीन। अब ये सारा वाक्य आप सबने पहले सुना हुआ है ना? सबने सुना हुआ है? किसने आज ये कोई पहली दफा सुना है? कोई है ऐसा? सबने पहले सुना हुआ है। अब इस वाक्य से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो दो औरतें जो कस्बियां थी, कलाम में लिखा कि ये बादशाह के पास गई थी इंसाफ लेने के लिए। अब ये कौन सा बादशाह था? सुलेमान बादशाह। अब ये जो सुलेमान बादशाह है, इसके बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, तुझे क्या दूं। इसने क्या किया था? 1000 कुर्बानी एक दिन में गुजारी थी, और कलाम में लिखा है कि खुदा रात को ही उसकी ख्वाब में आ गया। हालेलुया। और खुदावन उसको कह रहा है कि मांग, और कलाम में लिखा है कि इसने हिकमत मांगी कि मेरे जो तूने मुझे लोग दिए हैं, मुझे उनके लिए हिकमत चाहिए। और खुदावन ने उसको हिकमत भी दी और साथ में दौलत भी दी, क्योंकि खुदा को पसंद आया कि इसने मुझसे और कोई चीज़ नहीं मांगी। ना इसने ये मांगा है कि मेरे दुश्मन जो है वो मार दे, ना इसने ये कहा है कि मेरी जो मुझे ज़्यादा दौलत चाहिए या शोहरत चाहिए, बल्कि इसने कहा है कि मुझे हिकमत दे ताकि मैं लोगों का इंसाफ कर सकूं। तो खुदावन ने उसको दी। अब यहाँ पर जो हमने वाक्य पढ़ा है, ये भी रात का वाक्य है। जब खुदा हमसे मिलने को आता है तो कौन से टाइम आता है? रात को आया। ऐसा ही है। जब वो कोई चीज खुदावन देने आया है तो कब देने आया है? रात को देने आया है। अब ये इस वाक्य में भी जो मसला पेश आया वो कब हुआ? रात को। बच्चा जो है उसके ऊपर उसकी माँ लेट गई और वो बच्चा मर गया। कब मरा? रात को। रात ही को जो है वो उसने अपना बच्चा एक्सचेंज भी कर लिया, उसका बच्चा चुरा लिया और अपना बच्चा उसको दे दिया। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी रात को खुदावंद के साथ नहीं बिताएंगे, अगर नहीं बताएंगे, तो हमारी चीजें जो है वो हमारा मुखालिफ, जो हमारा दुश्मन है शैतान, वो चुरा कर ले जाएगा। क्या करेगा? चुरा कर ले जाएगा और उसकी जगह मरी हुई चीजें दे जाएगा। अच्छी चीजें जो आपके पास हैं उनको ले जाएगा और मरी हुई चीजें आपको दे जाएगा, अगर हमारी रात जो है वो हमारे काबू में नहीं है, अगर हमने अपनी रात को उठ के प्रेयर नहीं की। क्योंकि सारा दिन तो हर कोई बिजी है, काम कर रहे हैं, करते भी होंगे तो थोड़ी देर में जल्दी जल्दी प्रे की, काम पे चले गए, आए हैं बहुत थके हुए हैं, चलो लेट जाओ, शाम हो गई है। तो रात एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, और रात ही में सुस्ती भी ज्यादा आती है। लेकिन होता क्या है, बाकी चीजों के लिए हमें कोई सुस्ती नहीं आती। अगर हमने कोई वीडियो देखनी हो, अगर हमने कोई मोबाइल देखना हो, इवन टिकटॉक ही अगर खोल लें, तो 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पता भी नहीं चलता। और ये मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं दूसरी चीजें तो नहीं, लेकिन वही जो कलाम की चीजें देख रही हूँ या इस तरह, तो वो करते करते काफी टाइम गुजर जाता। और फेसबुक तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी जब से मैंने खिदमत स्टार्ट की थी, कि बस जस्ट 5 मिनट ओपन करो और जो फ्रेंड्स के बारे में कोई अपडेट आई है उसको देखो और बस उसके बाद बंद कर दो, उसके अलावा और कोई यूज़ नहीं है। और टिकटॉक को कलाम के लिए, कि उसमें से मुझे जो है वो कलाम की कोई चीज़ मिल जाए, कोई इस तरह की चीज़ें मिल जाए, वर्शिप हो, तो इसलिए तो दूसरी चीज़ों के लिए हमें नींद नहीं आती। ठीक है, अगर हमारे घर में मेहमान भी आ जाए, हम रातों पूरी रात जाग लेते हैं। ठीक है, अगर हम इवन बीमार हों तो पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि बीमारी की वजह से नींद नहीं आती, बुखार की वजह से खुद भी जागते हैं, साथ में मामा को भी जगाया होता है कि मामा आप भी उठी रहो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। एग्जाम्स हैं तो सारी रात हम जाग सकते हैं, लेकिन प्रेयर के लिए रात जो है वो हमें मुश्किल लगती है।
تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں کہ رات بہت امپورٹنٹ ہے، رات ہی کو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ رات کے ٹائم ہی اپنا کام کرتے ہیں اور وہ ناگا نہیں کرتے، اور اتنے اتنے گھنٹے اور اتنے اتنے دن انہوں نے ٹھہرائے ہوتے ہیں کہ اتنے اتنے دن ہم نے ریاضت کرنی ہے، اتنے بجے ہم نے اٹھ جانا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تم سے زیادہ جو دنیاوی لوگ ہیں وہ زیادہ سیانے ہیں، اور تم میرے لوگ ہو کر جو ہے وہ اتنے سیانے نظر نہیں آتے۔ تم لوگوں کو اپنی روحانی چیزیں جو ہے ان کا اتنا علم نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کو زیادہ علم ہے۔ تو خداوند آج کہہ رہا ہے کہ رات، اب رات جب میں کہتی ہوں اس کا میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہہ رہی کہ آپ 9 بجے بیٹھ گئے ہیں اور صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں اور پوری رات، ایسے کبھی اپنی لائف میں رکھیں، کوئی ایک دن رکھ لیں، مہینے میں ایک رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا جیسے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن رکھ سکتے ہیں، مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ہر دن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارے کوئی بھی ایسی اگزامپل ہمارے لیے سیٹ نہیں کریں گے جو ہم انسان ہوتے ہوئے اس کو پورا نہ کر سکیں۔ لیکن پوری رات میں آپ کو 2 گھنٹے لازمی خداوند کے سامنے جانا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ٹائمنگز بتاؤں تو اگر آپ 3 سے 6 بجے اٹھنے والے ہیں تو زبردست ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ 3 سے 6 بجے کے درمیان میں جو ہے وہ پورے دن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹائم میں اٹھ کر پریئر کرنے والے ہیں۔ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے ابھی سے اگر آپ پریئر کرتے ہیں، اور جو پہلے سے کرتے ہیں وہ بھی۔ آپ پورے دن کو باندھ سکتے ہیں کہ خداوند آج کے پورے دن کو میں اس طریقے سے جو ہے وہ باندھتی ہوں، اس کو گزارتی ہوں۔ اور اگر آپ کی آنکھ 1 بجے کھل جائے یا 12 بجے کھل جائے تب بھی کبھی اگنور نہ کریں کہ شاید ویسے کھل گئی ہے، ویسے نہیں ہے، خداوند کچھ الرٹ کر رہا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور دعا کرو، کیونکہ دس ٹائم 12 سے 3 بجے تک جو دوسرے لوگ ہیں جن کے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، وہ بھی اٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خداوند اس ٹائم میں اٹھائے تو سمجھ جائیں کہ مجھے کوئی میرے جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، کوئی مشکل آنے والی ہے، یا میرا مخالف میرے لیے پھندا کھڑا کر رہا ہے، تو خداوند نے مجھے اٹھایا ہے تاکہ میں بھی پریئر کروں، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں۔ تو اس کے لیے پھر خداوند آپ کو اٹھاتا ہے، لیکن اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز فیس کرنی پڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پریئر کر لی اور آپ کو سکون آ گیا، آدھا گھنٹہ پرے کر کے پورا گھنٹہ پرے کر کے سوری سکون آ گیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ بس اب میں ریلیکس ہوں، اب میں سو سکتی ہوں۔ اور اگر کوئی 3 بجے نہیں اٹھتا تو میں آپ کو بتاؤں صبح 5 سے 6 بجے لازمی اٹھیں، ہر کوئی، ٹھیک ہے؟ 6 سے پہلے اٹھ کے پرے کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ 5 سے 6 بجے آپ نے پریئر لازمی کرنی ہے، اور پورے دن کو اپنی جو ہے وہ خداوند میں بتانا ہے کہ میں نے خداوند یہ تیرے سپرد کرتی ہوں چیزوں کو، اور ساری روٹین، ساری چیزوں کو۔ اب کیا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عورت تھی اس نے کیا کیا، اس کا بچہ رات کو مر گیا، اور مرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود ہی اس پر لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کبھی ایسے ہوا ہے آپ کے کبھی علم میں، یا کبھی آپ نے سنا ہو ایسے واقعہ؟ تو کون سی ماں اپنے بچے پہ لیٹ سکتی ہے نا؟ بے ہوش، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل بے ہوش، یا ابھی ہم اس کو اگر روحانی طور پر دیکھیں تو ایک روحانی طور پر نہ سمجھ عورت، وہ اپنی بلیسنگ کو خود ہی مار دیتی ہے، اس کے اوپر خود ہی بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی بلیسنگ پہ خود ہی اس کو مار دیتے ہیں، کیونکہ رات کو نہیں اٹھتے، اور اپنی برکتیں وہ جو آنے والی ہوتی ہیں ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں، کیونکہ مخالف تو اٹھا ہوا ہے لیکن آپ سوئے ہوئے ہیں۔ مخالف اپنا پورا ٹائم دے رہا ہے لیکن آپ نہیں دے رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی برکت کو کیا کر لیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔
اس کی یہ بات، اور دوسری کی یہ بات ہے کہ دیکھو اس کے پاس سے بچہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنی بے سود سوئی ہوئی ہے۔ یہ روحانی لوگوں کا ہی حال ہے، اتنے بے سود سوئے ہوئے ہیں، اتنے بے ہوش سوئے ہوئے ہیں، اتنی سستی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی ان کو الرٹ نہیں ملتا ایک دم سے بھی کہ ہم اٹھ جائیں اور پرے کریں، اور اگر الرٹ مل بھی جائے تو ٹائم دیکھ کے تو فوراً سے جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ تو آج خداوند ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات میں جو ہے وہ لازمی پریئر کرنی ہے، رات میں لازمی پریئر کرنی ہے، اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے آپ کی پریئر لازمی ہونی چاہیے، ایک صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ پرے ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ اور ٹائمنگز کے بارے میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے سکھایا تھا کہ 6 سے 9 بجے تک کی ایک ٹائمنگ ہے پریئر کی، اگر آپ شام کی پریئرز کرتے ہیں 6 سے 9 ایک ٹائمنگ ہے، ایک پہر کہہ سکتے ہیں آپ، پھر 9 سے 12، پھر 12 سے 3، اور پھر 3 سے 6۔ جو میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں، ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے 12 سے 3 میں، لازمی اٹھیں، اس کو اگنور نہ کریں، اور اپنی جو نائٹ پریئر کرنے والے روز کے جو ہیں وہ 3 بجے اٹھ کے 3 سے 6 پرے کریں، اور اگر آپ کو زیادہ پریئر نہیں آتی تو پھر آپ 5 سے 6 لازمی کریں، صبح والی 5 سے 6، اور شام والی جب آپ فارغ ہوتے ہیں، اگر آپ 9 سے 10 رکھنا چاہتے ہیں، 8 سے 9 رکھنا چاہتے ہیں، 7 سے 8 رکھنا چاہتے ہیں، 6 سے 7 رکھنا چاہتے ہیں، 11 سے 12 رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا سوٹیبل ٹائم ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وقت ٹھہرایا ہے کہ میں 10 سے 11 بجے پرے کروں گی، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائم میں پرے نہیں کر پاتے، تو آپ اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کمٹ کیا ہوا تھا خداوند کے ساتھ کہ میں یہ ٹائم خداوند کو دوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوا، تو اب اپنے آپ کو گناہ گار سا فیل ہونا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خداوند ایسے ہمیں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ خداوند ہمارا کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ جو آپ نے ٹائم ٹھہرایا، کیونکہ جب آپ نے ٹائم ٹھہرایا ہے تو خداوند اس جگہ پر آ جاتا ہے، اس کے اینجلز آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں خداوند اس ٹائم آؤں گی۔ اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ 3 بجے اٹھنے والے ہیں تو آپ نے الارم نہیں بھی لگایا تو بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ خداوند اور آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس نے اٹھنا ہے اور اس نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ تو کبھی ایسے مس بھی ہو جائے تو اتنا اس کو وہ نہ کریں کہ یہ کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے یا یہ نہیں ہوتا۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کمٹمنٹ نہ کریں کہ جس میں آپ بعد میں اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں۔ آپ کہیں کہ خداوند میں رات میں 1 گھنٹہ پرے کر کے سوؤں گی، ٹھیک ہے، ٹائمنگ نہ فکس کریں کوئی بھی، اگر کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے اور اس پہ پورے اتریں، لیکن اگر آپ اس طرح سے ہے کہ ورکنگ مطلب کام کرنے والے زیادہ ہیں اور گھر میں آئو جائی جس کو کہتے ہیں مہمان بہت آنے جانے والے ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، تو اس میں کمٹ نہ کریں، اس میں آپ کہیں کہ میں سونے سے پہلے 1 گھنٹہ یا جو ٹائم مجھے ملے گا سوٹیبل ہوگا میں اس میں پرے کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بالکل آپ کو ملامت نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، آپ صبح کہیں کہ خداوند آپ مجھے اٹھائیں 6 بجے سے پہلے، جب بھی آپ مجھے اٹھائیں میں اٹھوں گی، اور خداوند سے وہ پاور بھی مانگے کیونکہ گریس چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں نے ابھی تک جو آبزرو کیا کہ عورتوں کے پاس یہ گریس زیادہ ہے، وہ 2 ڈھائی 2.5 گھنٹے پرے کرنا کر سکتی ہیں آرام سے۔ مرد جو ہیں وہ تھوڑا سا تھوڑی دیر پرے کر کے تھک جاتے ہیں، یا وہ اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ دیر عبادت میں بھی نہیں بیٹھتے اور پریئر میں بھی نہیں بیٹھتے، لیکن عورتوں کو خداوند نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہ جس کام کو ٹھان لیں یا جس کام کو کہہ لیں کہ ہم نے کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اگر اس نے ٹھانا ہے کہ میں نے صبح 3 بجے اٹھنا ہے، بے شک جتنی مرضی تھکی ہوئی ہے وہ اٹھ جائے گی اور زیادہ ڈر خوف رکھے گی خداوند کا۔
پھر ہمیں یسوع مسیح کی زندگی سے اگزامپل ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے ساری ساری رات بھی دعا کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یسوع مسیح ہر روز ساری رات دعا کرتے تھے، ایسا نہیں، یسوع کبھی کبھار جاتے تھے، لیکن ویسے ہر نائٹ میں وہ پریئر کرتے تھے، لیکن ساری رات پریئر جو ہے وہ ہر دن میں نہیں کرتے تھے کہ ہر رات میں وہ پوری رات پریئر کرتے تھے، ایسے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے ہمیں ہی اگزامپل جو ہے وہ سمجھانی تھی، تو خداوند نے کوئی بھی ایسی اگزامپل سیٹ نہیں کی جس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے جب میں نائٹ پریئر کہہ رہی ہوں تو نائٹ پریئر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری رات پریئر کے لیے کہہ رہی ہوں۔ نائٹ پریئر کا مطلب ہے کہ رات کو کسی بھی ٹائم آپ پریئر کریں، ٹھیک ہے؟ رات کی پریئر آپ کی لازمی ہونی چاہیے۔ وہ لمحہ ہے جب شیطان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چرا سکے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی چیز چرائی نہ جا سکے، ہماری صحت کو وہ چراتا ہے، پھر ریلیشن شپ جو ہے وہ چراتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک میاں بیوی اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک رات جو ہے وہ حملہ ہوا، رات کو وہ سوئے ہوئے ہیں، نہیں جاگے خداوند کی پریزنس میں، صبح اٹھے ہیں فضول بات پہ لڑ پڑے ہیں، سارا دن فضول گزرا، پھر وہ چھوٹی سی چیز بڑی 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 ہوتی طلاقوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو ریلیشن شپ چراتا ہے، صحت کو چراتا ہے، لائف ایون چراتا ہے۔ رات کے ٹائم دیکھو اس کا بچہ مرا ہے، رات کے ٹائم جو ہے وہ چیزیں ایکسچینج بھی کرتا ہے، آپ کا سکھ لے کے دکھ دے جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو خدا نے بلیسنگ دی ہوئی ہے وہ لے کے دوسری چیز رکھ جائے گا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، اور خاص کر نائٹ میں کرو، اور نائٹ کو اپنے قابو میں رکھیں۔ جب بھی آپ پریئر کرنے رات کو پریئر کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے ہی کافی دیر پہلے موبائل چھوڑ دیں جو ابھی آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند رات کو آپ سے بات کرے۔ اور خداوند کا جو پرائمری وے ہے ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کا، وہ خواب ہے۔ وہ بے شک آپ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی جگہ سے بھی ہیں، آپ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ کلام میں لکھا فرعون نے بھی خواب دیکھا، تو وہ کیا خدا سے ڈرتا تھا یا وہ خدا کو جانتا تھا؟ مطلب جو غیر قومیں تھی وہ بھی خواب میں خدا ان کو خواب میں دکھاتا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو خدا کا جو پرائمری وے ہے وہ ہم سے بات کرنے کا، وہ خواب ہے۔ لیکن اگر ہم نے خداوند کو وہ ٹائم نہیں دیا ہوا تو ہم یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ ہم سے پھر خواب میں بھی بات کرے گا۔ لیکن پھر بھی وہ رحیم ہے، وہ باپ ہے، جیسے بھی ہے وہ ہم سے ضرور بات کرتا ہے، اور ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ خواب سب کو آتے ہیں نا؟ کوئی یہاں پہ ایسا بیٹھا ہوا جس نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا؟ کوئی ہے ایسے ادھر؟ یہ چھوٹی بچی جو پیچھے بیٹھی ہوئی، آپ نے خواب دیکھا؟ دیکھو اس کو بھی آتے ہیں خواب، ہر ایک کے ساتھ خواب، اس کو خواب آتے ہیں ہر ایک کو۔ تو خواب کیا ہے؟ مطلب خدا کا پرائمری وے ہے ہم سے بات کرنے کا۔ یہ بیبی کس کے ساتھ ہے؟ اس کو پکڑ لیں۔ اور پھر دیکھیں خدا کے بندہ نے وہ حکمت جو اس نے خدا سے مانگی تھی اس کے مطابق کیا کیا؟ ان کا انصاف کیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی ماں کون ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ بعد میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو تھے ان کا انصاف سن کر بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ حکمت صرف خدا ہی دے سکتا ہے، حکمت صرف خدا سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ ابھی ٹین ایج میں ہیں تو ابھی سے پریئر سٹارٹ کر دیں رات والی۔ آپ اپنے ریزلٹس دیکھیں گے جب آپ شادی شدہ ہوں گے، پھر اپنے بچوں میں ریزلٹس دیکھیں گے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب اپنے ریزلٹس دیکھیں گے۔ اور جو بوڑھے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آلریڈی پریئر کریں، پہلے سے ہی پریئر میں رہیں۔ رات کی پریئر آپ کی نسلوں کے کام آئیں گی، آپ کی پریئرز۔ ہاللویہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج خاص کر خداوند نے جو بات کی ہے وہ رات کی پریئر کے لیے بات کی ہے۔ اگر ہم رات کی پریئر کرنے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آج خداوند سے کہیں کہ آج سے میں اپنی نائٹ پریئر شروع کرتی ہوں، اور پراپر شروع کرتی ہوں، اور جو جو سستی آتی ہے، جو جو ہرڈلز آتے ہیں، اس کو آپ ہی جو ہیں وہ میری مدد کریں کہ میں ان کو دور کر سکوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔
प्रे करें आज के कलाम के साथ और खुदावन से बात करें कि खुदावन तूने मेरी कमी को मुझ पर जाहिर किया है कि मैं रात को सुस्ती करती हूँ, और जब तू उठाए तो मैं उठूं, जब तू बुलाए तो मैं तेरी सुनूं। कलाम में हमें एक और वाक्य मिलता है कि जब खुदावन सैमुअल से बात करता है, वो भी रात के टाइम में उसको आवाज देता है। तो रात हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर रात के बाद एक दिन आना होता है। सो हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारी रात में हमसे दूर होने ना पाए, बल्कि खुदावंद हमें ख्वाब में आकर हमारी ब्लेसिंग्स हमें दे, हमें हिकमत बख्शे, जो जो चीज़ हमें दरकार है वो दे। तो रात को खुदावंद से मांगे कि खुदावंद मेरा जो मरा हुआ रिलेशनशिप है वो तू जिंदा कर, जब मैं तेरे कदमों में रात के वक्त में आती हूँ। मेरी सेहत जो वीक हो चुकी है तो इसको जिंदा कर रात के टाइम में जब मैं तेरी हजूरी में आती हूँ। मेरे बच्चे मेरे बच्चियां कामयाब हों, उनकी कोई भी जो है वो कामयाबी चुराने ना पाए। मैं तेरे पास रात को आती हूँ। खुदावन से कहें कि हर एक चीज़ के लिए जो मुझे दरकार है, मैं तेरे कदमों में बैठूंगी रात को, तुझसे कहूंगी, तुझसे मांगूंगी और तुझ ही से पाऊंगी। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।